السلام علیکم سیدہ سینٹر کے میرے پیارے ناظرین، یہ پراسرار اور دل کو دہلا دینے والی کہانی آپ ضرور سنیے گا، اور میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ سبسکرائب ضرور کر دیں ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ ہر انسان زندگی میں کسی انجانے موڑ سے گزرتا ہے تو اس کی زندگی بھی نیا موڑ کاٹ لیتی ہے۔ میں اپنی کہانی سنانے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی ایسی واہیات باتوں پر یقین نہیں کیا کرتا تھا کہ انسانوں اور جنات کے درمیان کوئی براہ راست تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ میرے لیے میرے پاپا کی زندگی عام انسانوں جیسی تھی، لیکن ماما کبھی کبھار مجھے ڈرانے کے لیے کہا کرتی تھی، تمہارے پاپا کے پاس جن ہوتے ہیں، اگر تم نے کوئی غلط کام کیا تو وہ تمہیں ماریں گے۔ پاپا الگ کمرے میں سویا کرتے تھے، میں نہیں جانتا تھا کیوں، پر مجھے پاپا کے کمرے میں اکثر رات کے وقت بہت ہی اچھی سی خوشبو آیا کرتی تھی، اور اس خوشبو کا راز مما بھی نہیں جانتی تھی۔ اس وجہ سے وہ پاپا کو چھیڑا بھی کرتی تھی کہ رات کو کون خوشبو لگا کر آپ کے پاس آتی ہے۔ پاپا انہیں ہمیشہ جواب دیتے، یہ پیار اور محبت کی خوشبو ہے۔ بچپن کی بات اور ہوتی ہے، لیکن جب انسان حیرت اور تجسس والی باتیں سن سن کر بڑا ہوتا جاتا ہے تو زندگی کی حقیقتیں جان کر اور اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ ان باتوں کو بھول جاتا ہے۔ البتہ جب اسے کوئی بندہ ایسا ملتا ہے جو اسے جن بھوتوں کے واقعات سناتا اور مختلف کتابوں کے حوالے دے کر ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چھپی ہوئی مخفی مخلوق اپنا وجود رکھتی ہے اور انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہے، تو آپ اس بیوقوف پر ہنستے اور اس کی باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ میں تو کم از کم ایسا ہی کیا کرتا تھا، بلکہ جب کوئی ایسی مخلوق کے متعلق باتیں سناتا تو اسے بھی اور جنات وغیرہ کو بھی گندی گالیں دے کر للکارتا، اگر واقعی تم جیسی کوئی مخلوق ہے تو سامنے آؤ۔ میں پڑھا لکھا تھا، پروفیشنل ڈگریاں رکھنے کے باوجود انتہائی شارٹ ٹیمپر واقع ہوا تھا، یعنی بات بات پر غصہ آ جاتا تھا، اور غصہ صرف ایسا نہیں بلکہ گالیاں دینا، دوسروں کی انسلٹ کرنا میرا معمول تھا۔ لیکن میرے پاپا بہت کول مائنڈ تھے، بہت اچھے لب و لہجے والے انسان۔ وہ میری حرکتیں دیکھ کر پریشان ہو جاتے اور کہتے، مالک تم انسان کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی گالیاں دیتے ہو، ایک پڑھے لکھے انسان ہونے کا کیا فائدہ ہے کہ تمہاری اخلاق سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ جواب میں پاپا سے تیز لہجے میں بحث پر اتر آتا، آپ جس دنیا پر یقین رکھتے ہیں میں اس دنیا کو نہیں مانتا۔ انسانوں کے سوا کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے جو انسانوں کی طرح بول سکتی ہے۔ میں چونکہ لبرل ماحول میں رہتا تھا، اس لیے میری سوچیں دوسروں کو پریشان کیا کرتی، یعنی میں ان باتوں کو مانتا ہی نہیں تھا، خاص طور پر اسلامی باتوں کو۔ میں کہتا جنات کا وجود ہے ہی نہیں۔ میرے پاپا مجھے پیار سے مالک کہا کرتے۔ میرا نام عبد الملک تھا۔ اپنے غرور اور تکبر میں اپنے باپ سے بھی بدتمیزی کر جاتا۔ ظاہر سی بات ہے، بچپن سے ان کو دیکھا میں نے ایک کمرے میں جاتے ہوئے، اور وہاں سے کبھی کبھی عجیب و غریب آوازیں بھی آتی تھیں جن کو میں کہتا شاید یہ خود ہی نکالتے ہیں۔ پر کیا ہوا، یہ میری زندگی نے ایک ایسا موڑ کاٹا کہ میں بے یقینی سے نکل کر سوچ کے اس مقام پر کھڑا ہو گیا کہ واقعی ہم انسانوں پر دنیا کی ہر شے اثر انداز ہوتی ہے، اور جنات وغیرہ تو خاص کر۔ انہی دنوں مجھے راتوں کو بہت زیادہ خواب آنے لگے۔ زیادہ تر جو خواب آتا وہ یہ ہوتا کہ میں کسی بہت بڑے شہر میں ہوں اور راستہ بھول جاتا ہوں، پھر ایک نیلی چمکدار آنکھوں والی اندھی عورت مجھ سے ملتی ہے اور مجھے بتاتی ہے کہ میرا اصل راستہ کدھر ہے۔ کئی بار میں دیکھتا ہوں کہ میں کسی بہت ہی اونچی عمارت کی چھت پر کھڑا ہوں اور ایک چھوٹا سا پرندہ مجھ پر جھپٹا مارتا ہے تو میں لڑکھڑا کر گرتا ہوں اور چھت کی منڈیر پر اٹک جاتا ہوں، تو وہی اندھی عورت آتی ہے اور مجھے اٹھا کر چھت سے نیچے پرواز کرتی ہوئی لے آتی ہے۔ یہ بھی ہوتا کہ میں بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں تو اچانک بریک فیل ہو جاتے ہیں اور انجن سے دھواں نکلنے لگتا ہے۔ میں پریشانی میں بریک لگاتا ہوں اور اسٹیئرنگ گھماتا ہوں تو گاڑی رکنے کے بجائے اور تیز ہو جاتی ہے اور انجن سے شعلے اس طرح نکلتے ہیں جیسے سائلنسر سے دھواں چھوٹتا ہے۔ مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میری گاڑی اب بم کی طرح پھٹ جائے گی۔ یہ سوچ کر ہی میری سانسیں اٹک جاتی ہیں اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، اور بے ہوشی کی حالت میں ہی دیکھتا ہوں کہ وہ اندھی عورت آتی ہے اور مجھے اٹھا کر گاڑی سے باہر نکالتی اور پینے کے لیے پانی دیتی ہے، تو پانی پیتے ہی میں لمبا سانس کھینچتا ہوں، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں بستر پر بیٹھ جاتا ہوں۔ اس خواب سے جاگنے کے بعد
میں پسینے میں شرابور ہو جاتا تھا، دل بری طرح کانپ رہا ہوتا۔ میں کئی روز تک سوچتا رہتا کہ مجھے ایسے خواب کیوں آ رہے ہیں؟ کیا میں کسی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں؟ ذہنی بیماری ہو گئی ہے؟ کیا مجھے کسی سائیکالوجسٹ سے ملنا چاہیے؟ جب ایسے خوابوں میں کئی دن گزر گئے اور موقع ہی نہیں ملا کہ کسی سائیکیٹرسٹ سے مل سکوں، تو اچانک مجھے ملک سے باہر جانا پڑ گیا۔ کمپنی کے اسکالرشپ پر امریکن ریاست کیلیفورنیا چلے گیا۔ مجھے وہاں 3-4 ماہ تک مارکیٹنگ ٹریننگ کے لیے ٹھہرنا تھا۔ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے 5 کلومیٹر فاصلے پر مجھے ایک ایسے گھر میں پینگ گیسٹ کے طور پر ٹھہرایا گیا جس کی مالکن مسز براکلن تھی۔ وہ 60 برس کی عمر میں بھی بڑی تر و تازہ اور ایکٹیو اور خوش اخلاق خاتون تھی۔ انہوں نے میرے لیے ایک پورا پورشن خالی کیا تھا۔ وہ اوپری منزل پر تھا اور اس کے ساتھ ایک ٹیرس بھی تھا جس کے سامنے دور تک کھیت نظر آتے اور ان سے آگے ایک قبرستان تھا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ مجھے وہاں قیام کیے ہوئے تیسرا دن تھا کہ اچانک پھر سے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے روز خواب انتہائی ڈراؤنا تھا۔ کوئی کالی بد شکل سی شے جس کے سر پر سینگ تھے، بڑے بڑے سینگ، میرے سینے پر سوار ہو کر میرا گلا دبانے لگی تھی۔ میں زور زور سے چیخنے لگا اور جان چھڑوانے لگا، پھر خوف سے ہی بیدار ہو گیا اور ہانپتا ہوا اپنے پورشن سے نیچے اتر آیا۔ یہ رات کے 2 یا 2:30 بجے کا وقت تھا۔ آسمان پر پورا چاند جگمگا رہا تھا جس کی روشنی گھر کے لان میں پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک کوئی بولا، مسٹر ملک، پانی لاؤں؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں نے اپنے بدن کو چٹکی سے کاٹا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آپ یہ وہی نابینا خاتون تھی جس کی نیلی نیلی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، مگر وہ ہم انسانوں کی طرح دیکھ نہیں سکتی تھی۔ البتہ اس کو سب دکھائی دے رہا تھا۔ پریشان ہو وہ اجالے میں میرے پاس آئی تو پہلی بار مجھے اس سے مانوس سی نہایت مسحور کن خوشبو کی لپیٹیں آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے ذہن میں جیسے کوئی بلب جلنے اور بجھنے لگا۔ یہ مہک میں نے کہاں محسوس کی تھی؟ جی بہت زیادہ۔ میں نے اس سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ میں نے ذرا سنبھلتے ہوئے کہا، مارلین جوزف۔ اس نے کہا، مسٹر ملک، میں وہ ہوں جس پر تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ بڑے نرم انداز میں بہت اچھے طریقے سے بول رہی تھی۔ میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ میں بہت اداس تھی اور تمہیں میری بہت ضرورت تھی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے پاپا بھی امریکہ میں اسی شہر میں رہتے تھے؟ اور تمہارے لیے دوسری حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ بھی اسی گھر میں رہتے تھے۔ اب تو یہ گھر دوبارہ تعمیر ہوا ہے، لیکن 40 سال پہلے وہ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر یہاں آئے اور مجھے ان سے پیار ہو گیا۔ میں تب بھی اندھی تھی، لیکن تمہارے پاپا کی محبت نے مجھے وہ روشنی دی جس نے مجھے دیکھنے کا ہنر سکھا دیا۔ تمہارے پاپا بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے تمہیں آج تک اس بارے میں نہیں بتایا؟ کس بارے میں؟ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کون ہیں آپ؟ میں چیخ رہا تھا۔ چیخو نہیں، میں بتاتی ہوں میں کون ہوں۔ میں مارلین ہوں۔ نام تو سن چکا ہوں، لیکن کون؟ انسان یا نہیں، آپ کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ یہ سچ ہے۔ تمہارے پاپا نے تمہیں مارلین نامی کوئی جن زادی ان کی زندگی میں شامل ہے یہ بات نہیں بتائی؟ نہیں۔ مارلین کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ میں جن زادی ہوں مسٹر ملک۔ میں نے تمہارے پاپا سے بہت پیار کیا ہے۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ وہ یہاں کے قبرستان جایا کرتے تھے اور اس جہاں سے جانے والوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ جس پیڑ کے پاس بیٹھ کر دعا کرتے ہمارا خاندان اس پر رہتا تھا۔ وہ اس بات سے بے نیاز بے خبر ہوتے تھے کہ اس قبرستان میں کون کون دفن ہے، لیکن انسانیت کا درد رکھنے والے تمہارے پاپا مستقل ہر جمعے کو یہاں آتے۔ پھر ایک روز میں ان کے سامنے ظاہر ہو گئی اسی روپ میں۔ ہم جناتوں میں بھی اندھے اور بہرے لوگ ہوتے ہیں، لنگڑے اور اپاہج بھی جو چل نہیں سکتے۔ تمہارے پاپا سمجھے میں بھی کسی کے لیے دعا کرنے آئی ہوں۔ میں ٹھٹک کر بہت آہستہ آہستہ چلتی ان کے پاس آئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور پوچھا کہ مجھے کس قبر کے پاس جانا ہے۔ میں نے ایسے ہی اشارہ کر دیا کہ اس طرف۔ وہ بہت احتیاط سے مجھے وہاں لے کر گئے اور بولے، آپ کو ضرورت ہوگی، میں ٹھہر جاتا ہوں تاکہ آپ کو واپس گیٹ تک بھی چھوڑ آؤں۔ انہوں نے مجھے جوس کا ایک ٹین دیا۔ خیر اس دن کے بعد ہر جمعے کو میں اسی طرح آتی اور وہ مجھے دیکھتے ہی اس قبر پر لے جاتے جو نہ جانے کس کی تھی، لیکن وہ قبر ہمارے ملن کا مرکز بن گئی۔ یوں ہی 1 مہینے تک ملتے رہے۔ انہوں نے مجھ سے
कभी नहीं पूछा मैं कौन हूँ। एक जुम्मे को कब्रिस्तान नहीं पहुंचे तो मैं परेशान हो गई और फिर इस घर में आ पहुंची। जब मैं उनके कमरे में दस्तक देने वाली थी, अंदर से मुझे आयतुल कुर्सी पढ़ने की आवाज आई। आयतुल कुर्सी के मुकद्दस अल्फाज ने मेरे हवास पर खुशगवार असर किया। मैंने दरवाजा खटखटाया। मुझे देखकर वो हैरान हुए। आप नहीं आए? तो मैंने सोचा आपकी खैरियत मालूम कर लूं। आयतुल कुर्सी के असरात मेरे जहन में अब भी बहुत अच्छा असर डाल रहे थे, लिहाजा मैं कोई झूठ बोलने की हिम्मत न कर सकी। उनकी तबीयत खराब थी। मैं उस रात उनके पास रही। मैंने उन्हें अपनी हकीकत बताई तो बिल्कुल परेशान नहीं हुए। मैंने उन्हें अपने दिल की बात बताई और कहा, मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ और जब तक जिंदगी रही आपसे ताल्लुक कायम रखूंगी। उस रोज मैंने उन्हें अपना वो रूहानी खुफिया कोड भी बता दिया कि वो उसे पढ़ा करें तो मैं उनके पास आ जाया करूंगी। हमारी दोस्ती को तुम यकीन नहीं करोगे, 40 साल हो चुके हैं और ये दोस्ती बहुत ही प्यारी है, इंतहाई पाकीज़ा और मजबूत। मैं उनके हर दुख और सुख में उनके साथ होती हूँ। जब तुम पैदा हुए तो मैं तुम्हारी देखभाल करती थी। मुझे तुमसे बहुत उनसियत है मलिक। तुम्हें देखकर मैं भी जवान हो जाती हूँ। मैं तुम्हारे ख्यालात से वाकिफ हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम्हें यह बावर करवाने की कोशिश नहीं की। जबकि तुम चीखते थे, चिल्लाते थे, गालियां देते थे मेरे पूरे खानदान को, मुझ समेत। मेरा बहुत दिल करता था मैं तुम्हारे सामने जाहिर हो जाऊं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि जिन्नात जैसी कोई मखलूक तुम्हारे आसपास मौजूद है। एक रोज तुमने जिन्नात को गालियां दी तो मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हारे पापा भी बहुत परेशान हुए और उन्होंने तुम्हें समझाना चाहा, लेकिन मैंने उन्हें इशारा कर दिया कि आप इसे कुछ न कहें और हालात के धारे पर छोड़ दें। उस रोज मैं उनके साथ मस्जिद के पास पार्क में बैठी थी जब उन्होंने परेशान होकर कहा, अब्दुल मलिक के ख्यालात बहुत खराब हैं। वो किसी का लिहाज नहीं करता और बेकाबू हो जाता है, लोगों की बेइज्जती करता है। मैंने उन्हें फिर तसल्ली दी और कहा, वो आपका बेटा है और एक रोज वो भी आपकी तरह दूसरे इंसानों का एहतराम करने लग जाएगा। फिर तुम्हारे साथ वो हो गया जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। तुम्हारी गालियों और तुम्हारी दिल आजारी से जिन लोगों के दिल दुखने लगे, उन्होंने तुम्हारे हक में बद्दुआएं की तो तुमसे अल्लाह की रहमत उठने लगी। तुम्हारा रूहानी दायरा सिकुड़ने लगा, जिससे जिन्नात को तुम पर हमला करने का मौका मिल गया। यानी तुम पर से जब अल्लाह ताला की रहमत हटी तो जिन्नात को तुम पर हमले करने का मौका मिल गया। लेकिन चूंकि मैं हर रात को तुम्हारे पास आती थी, इसलिए मैं उनसे तुम्हें बचाती और तुम्हारे लिए दुआएं करती। दुआ इंसानों और जिन्नात की ढाल बन जाती है। दुआएं लेने और दुआएं करने वाले अनजाने दोस्तों की हिफाजत में रहते हैं और अल्लाह ताला का अपने बंदों से वादा है। इन हालात को देखते हुए मैंने तुम्हें अमेरिका बुलाया और इसका पूरा एहतमाम करवाया, तुम्हारी इस्लाह और तुम्हारे यकीन को दुरुस्त करने के वास्ते। मैं उस मुल्क में तुम्हारे पापा के सामने ही जाहिर हुआ करती थी, आम जिस्मानी तौर पर जैसी हूँ वैसी ही नजर आती, लेकिन यहाँ परदेश में मुझ पर कोई पाबंदी नहीं, मैं हर रूप धार सकती हूँ। मार्लिन जोसेफ की बातें सुनकर मुझे अपने पापा के कमरे में महसूस होने वाली मानूस महक याद आ गई। मैंने कहा, तो आप तो नाम से क्रिश्चियन लग रही हैं, ईसाई हैं? उसने कहा, हाँ मैं ईसाई थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने जिस दिन आयतुल कुर्सी पढ़ी, मेरे दिल में कुरान से मोहब्बत पैदा हो गई। तुम्हारे पापा ने मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया, लेकिन मैंने अपना नाम नहीं बदला क्योंकि ये मेरी माँ का पसंदीदा नाम था। नाम नहीं बदला, लेकिन दिल बदल गया, इस्लाम की तरफ आ गया। मैं उस जिनजादी की सारी बातें सुन रहा था। कोई जिनजादी इस तरह मोहब्बत कर सकती है? इस तरह मोहब्बत का तरीका भी होता है? मेरा सर कदरे शर्म से झुक गया, लेकिन कुछ ही लम्हे के बाद मुझे दौरा पड़ा और मैं कुछ कहते कहते रुक गया। मुझे कंफर्मेशन चाहिए, यानी मुझे यकीन नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ सच में जो कुछ आपने कहा है वो सच है। उन्होंने कहा, ठीक है, कल सुबह मुलाकात होगी। अगली सुबह मिसेस ब्रॉकलिन ने मुझे नाश्ते पर बुलाया और कहा, रात को तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया था, वैसे उस औरत के साथ तुम क्या बातें कर रहे थे? क्या आप उसे जानती हैं? नहीं, लेकिन चंद रोज पहले उसने ही तुम्हारे लिए ये पूरा अपार्टमेंट लिया और कहा था मेरा बेटा आ रहा है, उसका ध्यान रखना। मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, लेकिन क्या वो वाकई तुम्हारी माँ है? कि उसने मुंह से कुछ नहीं कहा बल्कि जाहिर कर दिया। मैं आज
وہ इंसान हूँ जो जिन्नात पर भरोसा नहीं करता था, पर आज मैं मानता हूँ कि इंसान की तरह जिन्नात भी मौजूद है, बल्कि इनकी तादाद सबसे ज्यादा है। मैं उनको अपनी माँ से बढ़कर मानता हूँ। मेरे बाप का साथ दिया, हमेशा साथ दिया, और आज मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं। इतना कुछ बोलने के बावजूद कभी मुझ पर हमला नहीं किया, बल्कि जो भी जिन्नात आए, सींगनुमा जिन्नात या जिस भी शक्ल के भयानक जिन्नात वो कोई और थे, उन्होंने मुझ पर हमला किया था, पर उन्होंने मुझे बचाया, जो नेक जिन्नात होते हैं। मेरी माँ जो जिनजादी है अब मेरे साथ है, पहले मेरे पापा के साथ थी और आज मेरी हिफाजत कर रही है।